انڈیویجولی حیثیت سے ایک بندے مومن میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر اس کی اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ اعمال کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ آیت سنیے، بہت خوبصورت آیت ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہے؟ رحمان کے بندے الذین، وہ ہیں جو یمشون، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونن، نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بات کرنے سے میں سمجھا جاؤں گا کہ میں پڑھا لکھا ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن یہاں اللہ فرما رہا چلنے سے بھی، جو آپ کا واکنگ اسٹائل ہے، جو آپ کے چلنے کا اسٹائل ہے، وہ بتائے گا کہ آپ کیسے۔ کیوں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الفرقان کے آج آخری رکوع کا آغاز ہے، اور آج کے درس کا ہم نے آغاز سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سے کیا ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ابتدا کی 2 آیات میں اپنی آفاقی نشانیوں کو بیان کیا۔ فرمایا تبارک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، فی السماء، آسمان میں، بروجن، بروج، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں بنائے بروج۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ بروج ویسے قلعے کو بھی کہتے ہیں، کیسل کو۔ بروج آسمانی دنیا میں وہ گلیکسیز یا وہ مقامات جہاں سے سورج ٹریول کرتا ہے، سورج کی جو ٹریول جرنی ہے، جن جن مقامات سے ہوتی ہوئی، جن جن سیاروں سے ہوتی ہوئی، جن جن کہکشاؤں سے ہوتی ہوئی گزرتا ہے سورج، اللہ رب العزت نے وہاں یہ بیان فرمایا یہ بروج ہیں۔ پھر اب الگ الگ مقامات کو بیان کیا کہ کتنے بروج ہیں، کہا کہ یہ 12 بروج ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اسٹارز ہیں، کیپریکون ہے، سیگیٹیریس ہے، ایکیورس ہے، یہ کس طریقے سے، یہ بھی ایک بروج ہے نا، کہ جو کواکب ہیں، یہ جو سیارے ہیں، جب سورج ان مقامات پر گردش کرتا ہے تو ان ستاروں کی یا سیاروں کی ایک الگ صورت بنتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا بروج۔ تو واللہ تعالی عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس بروج سے کیا مراد ہے۔ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آسمانی دنیا میں جو کہکشائیں ہیں، جن کے اندر سورج اپنی گردش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ اور وجعل فیہا سراجا، اور بنایا فیہا، اس میں، سراجن، ایک چراغ۔ چراغ کو سراج کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اس میں بنایا، کس میں بنایا؟ تو ترجمہ کیا گیا ان کہکشاؤں میں، ان گلیکسیز میں جہاں پر ٹریول کرتا ہے سورج، اللہ رب العزت نے اس میں بنایا، اس تپش میں بنایا، ان مقامات پر بنایا سراجن، سورج کو۔ وقمرم منیرا، اور قمر کہتے ہیں عربی زبان میں چاند کو، منیرا مانے نور والا، روشن، اور اللہ نے روشن چاند بنایا۔ اچھا، سورج کو کہا سراج اور چاند کو کہا قمرم منیرا۔ اس کا ریزن، ایک بات یہ بھی ہے کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ اس کی اپنی ہے، ریفلیکٹڈ نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس سن کی لائٹ ہے وہ اس کی ریفلیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی لائٹ ہے، اور اس لائٹ کے اندر ٹیمپریچر یعنی تپش بھی ہے، ہیٹ بھی ہے۔ اور چاند کی، اس کو کہا قمرم منیرا کیونکہ چاند میں تپش نہیں ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ چاند کی اپنی بھی نہیں ہے بلکہ وہ ریفلیکٹڈ ہے، تو اس کے لیے قمرم منیرا کہا اور سورج کے لیے سراج کہا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، جعل اللیل، جس نے بنائی رات، والنہارا، اور بنایا دن۔
خلفتن ایک کے پیچھے ایک آنے والا. خلفتن مانے ایک کے پیچھے ایک آنے والا، یعنی رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، رات گئی دن آیا. یہ جو بیک ٹو بیک چل رہا ہے، اللہ نے کہا اللہ نے بنایا دن رات کو آگے پیچھے آنے والا. اس میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. جب سے دنیا بنی ہے رات اور دن کا جو ٹائمنگ ہے، اپنے وقت پر آنا، اپنے وقت پر جانا، اپنے وقت پر آنا، اپنے وقت پر جانا، کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے جس نے رات دن کو آگے پیچھے ایک کے بعد آنے والا بنایا ہے. فرمایا کہ لمن ارادہ، کس کے لیے بنایا ہے؟ جو ارادہ کرے، این یذکر، اس رات و دن کے آنے جانے میں جو قدرت ہے اللہ کی، اس قدرت سے نصیحت حاصل کرنے کا جو ارادہ کرے. او ارادہ شکورا، یا جو اس نعمت کو دیکھ کر، اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے. اس کے لیے تو آسمان کے بروج میں بھی، اور سراجن سورج کے بنانے میں بھی، قمرم منیرہ روشن چاند میں بھی، اور رات اور دن کے یہ جو بیک ٹو بیک آنے جانے کا سلسلہ ہے، ان تمام میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. جو نیت کرے، ارادہ کرے ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کا، یا ان چیزوں کو دیکھ کر شکر کو ادا کرنے کا. اب یہاں سے آخری تک سورت جو ہے، آج سے ہم نے چند آیتیں پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے اس کو مکمل کریں گے. سورت کو آیت نمبر 77 تک یہ سورت مکمل ہوتی ہے، اور آج ہم نے جو ہے وہ 71 تک پڑھنا ہے. اس کے بعد باقی کل انشاءاللہ عز و جل ہم مکمل کریں گے سورت کو. لیکن یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ ایک بندہ مومن میں جو خوبی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے ان آیات کو یہاں بیان کیا. صرف ترجمے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ترجمے کو سن کر، ان آیات کو سمجھ کر کوشش کریں، کم از کم نیت کریں، یا آج کم از کم دعا کر لیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات میں جو مومن بیان کیا گیا ہے ایسا مومن بنا دے. 18ویں سپارے میں مومن کی جو اساس ہے، جو مومن کی بنیاد ہے، جو مومن کی بیس ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا. کیا بیان کیا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہو تو، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی اب ابتدائی 11 آیتیں ہیں، اور 18ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے. اس میں ڈیٹیلڈ بیان کیا گیا کہ کون سے مومن کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ مومن ہے، یہ کامیاب ہو گئے. یہ تو جنیرک ویو میں جرنلی تمام مومنوں کی بات کر دی گئی تھی. اب اللہ رب العزت ان آیات میں سورہ فرقان کی انڈیویجولی حیثیت سے ایک بندے مومن میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر اس کی اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ اعمال کس طرح کے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آیت سنیے، بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور کمال طریقے سے قرآن پڑھی بھی ہیں. کوشش کریں کہ یہ رکوع آپ کو یاد ہی ہو جائے، تو کم از کم آپ کو یاد رہے کہ مجھے ہونا کیسا چاہیے، اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کیسا مومن ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے وعباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا معنی بندہ، عباد بندے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. کون ہے رحمان کے بندے؟ یہ پیچھے جو کل جو ہم نے سجدہ کیا تھا اس میں یہ تھا نا
کہ جب انہیں کہا جاتا ہے سجدے کا تو وہ کہتے ہیں کون؟ رحمان، چڑھتے ہیں اس سے۔ تو اللہ نے پھر مومن کی تعریف کی تو کیا کہا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ کون ہے رحمان کے بندے؟ الذین، وہ ہیں جو یمشون، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونن، نرمی کے ساتھ۔ ہونا کا معنی نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے قرآن کریم نے ایک بندے مومن کے جو خوبیوں کو بیان کیا، ان میں خوبی میں ایک خوبی کیا ہے؟ چلنا، واک کرنا۔ حالانکہ ایک عام سی بات چل رکھتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بات کرنے سے میں سمجھا جاؤں گا کہ میں پڑھا لکھا ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن یہاں اللہ فرما رہا چلنے سے بھی جو آپ کا واکنگ اسٹائل ہے، جو آپ کے چلنے کا اسٹائل ہے، وہ بتائے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کے چلنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بدماش آدمی ہے، گھمنڈی آدمی ہے، متکبر آدمی ہے، اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا آدمی۔ ایک بندے کے چلنے کے اسٹائل سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگوں پر اپنا روب ڈالنے والا آدمی ہے۔ جو بدماش جب چلتے ہیں روڈ پر ان کو دیکھ لیجئے، متکبر جب چلتے ہیں روڈ پر ان کو دیکھ لیجئے، اور شریف آدمی جب روڈ پر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب مراد یہاں پر مفسرین نے کہا ایسا بھی نہیں چلنا کہ آدمی بیمار لگے۔ ایک تو یہ نا کہ جب نرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح چلیں کہ آپ بیمار نظر آئیں، یا بالکل ایسے آدمی نظر آئیں جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں بچی ہے، بہت کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے؟ ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ حضور سڑک پر اس طرح چلتے تھے کہ جس طریقے سے آپ کسی بلند مقام سے نیچے اتر رہے ہوں، اس طرح حضور کے چلنے کا اسٹائل ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ نیچے ڈکلائن جو ہوتی ہے اس طریقے سے چلتے تھے حضور جیسے نیچے اتر رہے ہوں۔ تو چلنے کے انداز میں ایک واکنگ اسٹائل جو آپ کا ہونا چاہیے وہ بہت نرم ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں گھمنڈ نہ ہو، اس میں بدماشی نہ ہو، اس میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کا عنصر شامل نہ ہو۔ پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی۔ اگلی بات اسی آیت میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، کون؟ الجاہلون، جاہل کا پلورل ہے، جاہلون۔ جب ان سے ایروگنٹ لوگ، جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، خطاب کا معنی یہاں پر بحث و مباحثہ ہے۔ جاہل ایک تو ہے کوئی جاہل ہے وہ آپ سے سیکھنے آیا ہے تو آپ اسے سکھائیے، سمجھائیے، نصیحت کیجیے۔ لیکن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں، اجڑ لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ہر درمی کرتے ہیں، تو رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلاما، سلام ہو تم پر۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو حضرت مجاہد کہتے ہیں، مراد یہ کہ جاہل جب بحث کرتا ہے تو اپنی اوقات پر آتا ہے۔ جاہل جب ضد کرتا ہے، اجڑ آدمی، جہالت میں ڈوبا ہوا آدمی، گالی گفتار پر بھی آئے گا، ذاتیات پر بھی آئے گا، اور بہت زیادہ کردار کشی پر بھی آئے گا۔ تو رحمان کے بندوں کی شان کیا ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے لیول پر رہ کر بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کتنا گراوٹ پہ آئے، وہ رحمان کے بندے اپنا لیول نہیں چھوڑتے، وہ اس سے جب بھی بات کریں گے کوئی عقل کی بات، کوئی لاجیکل بات، کوئی خیر کی بات کریں گے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کو اس طرح حل کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی جو بیان کیا گیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب ان سے بحث کرتے ہیں جاہل، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بحث میں الجھتے نہیں ہیں۔ ایک تو میں نے معنی کیا بیان کیا کہ بحث جب وہ کرتے ہیں تب بھی وہ ان کے لیول پر جا کر جواب نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا لیول ہے،
وہ ان کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے بلکہ اچھا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے پھر بحث نہیں کرتے، کہتے قالو سلاما، اچھا بھائی السلام علیکم، تم سے بات نہیں ہو سکتی، تم جیتے اور تم بڑے، قالو سلام۔ یعنی جس طرح ہم کسی سے بات کریں اور کوئی بندہ مان نہ رہا ہو، اب جاہل کو آپ بنوا نہیں سکتے، جاہل کو آپ دلیل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ امام مالک کا غالباً قول ہے، انہوں نے کہا میں نے عالم سے بحث کی تو میں نے بہت کچھ سیکھا اور سکھایا، اور جب جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا، کیونکہ جاہل سے آپ کیا بحث کریں گے، اس کو کیا ریفرنس دیں گے؟ ایک جاہل آپ سے بحث کرنے آ جائے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی آپ سے بحث برائے بحث کر رہا ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں بحث کر رہا ہوتا ہے جس فیلڈ کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں اور میں آپ سے بحث کرنا شروع کر دوں، آپ ڈاکٹر ہیں میں آپ سے بحث کرنا شروع کر دوں، آپ دین کے طالب علم نہیں ہیں کسی عالم سے بحث کرنا شروع کر دیں۔ اب عالم آپ سے پوچھے کہ کیا آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، آپ کہیں کہ میں نے تو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، تو پھر ایسے آدمی سے بحث کرنے کا فائدہ کیا؟ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل اجڑ لوگ بحث کرتے ہیں رحمان کے بندوں سے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالو سلاما، سلام کہتے ہیں ان کو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ دو کوالٹیز اللہ نے بیان کی۔ اگلی آیت، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، یبیتون کا معنی ہوتا ہے باتا یبیتو، رات گزارنا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ کس حالت میں رات گزارتے ہیں؟ سجدا و قیاما، کبھی سجدے میں گزارتے ہیں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 5 نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو آپ تہجد کہتے ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں اور کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے تیسرے پہر، تیسرے حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتا، نظر رحمت فرماتا، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی بیمار کہ اسے شفا دے دیں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزگار عطا کر دیں، ہے کوئی فلاں فلاں فلاں، اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو رحمان کے بندے راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ یعنی جو یہ 2 نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتا۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوشش کیجئے کہ راتوں میں تہجد کے پابند بن جائیے، کم از کم ہفتے میں 2 دن ہی صحیح، اللہ کرے روزانہ اٹھنے والے بن جائیں۔ رحمان کے بندوں کی شان یہ، میں نے کہا صرف ترجمے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ لوگ کہ جو راتوں میں کبھی ان کے راتیں سجدے میں گزرتی ہیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں۔ اور آدمی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اس وقت جب وہ رات میں، جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگلی آیت 65، عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور رات بھر قیام بھی کرتے ہیں، اور یہ جس 10 دن آ رہے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے جیسا۔ یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں جس کو قرآن میں کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم، تو ان 10 راتوں میں بھی قیام کیجیے گا ضرور۔ اب قیام کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد بھی انہیں اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے پکے، لیکن رحمان کے بندے کون ہیں کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، پوری رات قیام و سجدے میں گزارنے کے باوجود بھی
انہیں دل میں خوف لگا رہتا ہے، اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں والذین یقولون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، الہی اے ہمارے رب، اسرف کا معنی پھیر دے، اسرف دور رکھ، عنا ہم سے، کس چیز کو؟ عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو الہی دور رکھ. ان عذابہا، کہ بے شک جہنم کا جو عذاب ہے، کانا غراما چپک جانے والا ہے، لازم ہو جانے والا ہے. غرامہ کا معنی چپک جانے والا، لازم ہو جانے والا. اس لیے عربی میں جو قرض خواہ ہوتا ہے، قرض مانگنے والا جو ہوتا ہے، جس کا قرضہ کسی پر، اس کو کہتے ہیں غریم. کیونکہ جس کا قرضہ ہوتا ہے وہ جب تک قرضہ مل نہیں جاتا وہ اس وقت تک کہتا بھائی کب دو گے پیسے، کب دو گے، اس لیے اس کو غریم کہتے ہیں. تو اسی سے بنا غرامہ، کہ رحمان کے بندے عبادت کرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک اے اللہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چپک کر، لازم ہو کر رہنے والا ہے. اب یہ دعا بھی ہے قرآن کی، جس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں نا اس طرح یہ دعا بھی ہو گئی. دعا بھی یاد کر لیجیے، جب بھی دعا کریں تو اپنے لیے دعا کریں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اب آگے رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما. ساعت کا معنی برا ہے، اور بے شک جہنم بری ہے. مستقرا و مقاما، مستقر اس جگہ کہتے ہیں جس جگہ پر آدمی پرماننٹلی اس لیے اسٹے کرتا ہے، مستقل رہتا ہے. اور مقامہ اس مقام کو کہتے ہیں جس کو آدمی ٹیمپرریلی جو ہے وہ رہتا ہے، عارضی طور پر رہتا ہے. تو وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں اے اللہ دوزخ اتنی بری جگہ ہے کہ پرماننٹلی رہنے کے لیے بھی بری ہے اور ایک مومنٹ گزارنے کے لیے بھی بری ہے. یعنی ایک آدمی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جگہ رک جاؤ، 1 گھنٹے بعد تو تمہیں چلے ہی جانا، تو آدمی کمپرومائز کر لیتا، کہتا ہے یار 2 گھنٹے تو گزارنا ہے. لیکن دوزخ وہ ہے، اتنی بھیانک ہے کہ ایک لمحہ بھی گزارے جانے کے قابل نہیں. تو وہ کہتے ہیں انہا ساعت، اے اللہ بری ہے جہنم، مستقرن ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، و مقامہ عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی. آپ اگلی آیت دیکھیے، والذین، آیت نمبر 67. اور رحمان کے بندے وہ ہیں اذا انفقوا، نفق ینفقوا کا معنی خرچ کرنا. والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو کیا نہیں کرتے؟ اسراف نہیں کرتے. رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے کام میں پیسہ لگانا، اللہ کی نافرمانی میں پیسہ لگانا. یا پھر اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی جائز کام میں بھی حد سے زیادہ پیسہ لگائے. یعنی شادی ہو سکتی ہے 20,000 میں، لگا دی اس میں $1,00,000، اسراف ہے نا. اس وجہ سے اسراف، اگر اپنی اپنی پوزیشن کو دیکھیں گے، جس کی بساط جو ہے وہ 15,000 کی نہیں ہے، وہ قرضہ لے کر 20,000 کا خرچہ کرتا، تو اسراف ہے. اس وجہ سے لم یسرفو، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. فرمایا اور ولم یقترو، نہ وہ بخل کرتے ہیں. یقترو کا معنی کنجوسی کرنا، بخل کرنا. یعنی رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ خرچ ہی نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، لیکن کس طرح کرتے ہیں؟ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ فضول خرچی اور کنجوسی کے جو درمیان ہے قوامہ، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے جس نے میانہ روی کو، جس نے اعتدال کو اپنایا، اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور جس نے اسراف کو اپنایا اللہ نے اسے تنگ دست کر دیا. کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو دنیا میں کہ جو کہیں گے کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس بڑا پیسہ تھا،
ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس یہ تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ جب تھا تو اسراف کیا، قدر نہیں کی، اعتدال سے نہیں چلے، میانہ روی سے نہیں چلے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب نئے نئے دولتی ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نو دولتی، جنہوں نے پیسہ نیا نیا دیکھا ہو، کبھی دیکھا ہی نہیں ہو، بھوکے ننگے لوگوں بیچارے، اچانک سے ان کا کوئی جیک پاٹ لگ جائے، ملین 2 ملین بن جائے، پھر دیکھیں ان کے سٹائل، گاڑی نئی، گھر نیا، فون نئے، اور بیوی کو بھی نئی گاڑی نکال. ارے بھائی خدا کے بندو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اعتدال لاؤ، میانہ روی لاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ. اس نے کہا حضور کیا آدھا صدقہ کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہائی مال، یعنی کوارٹر خرچ کر دو. اس وجہ سے وصیت بھی جو آدمی کر سکتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی، میری ساری جائیداد مسجد کو دے دینا، جائز نہیں. کیونکہ وصیت جو ہوگی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ 1/3 میں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو سورہ نساء کے اندر میں نے بیان کیا تھا 1/3 میں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد فقیر ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت تو اپنی راہ میں بھی اسراف سے منع کر رہا ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرنے کی بھی ایک حد ہے. ایسا نہ کرو کہ سارا مال دے دو یہاں دین کے کاموں میں اور اپنی اولاد کو فقیر بنا دو. دین کو بھی دو اپنی استطاعت کے مطابق، اس میں کنجوسی نہ کرو، لیکن سب کچھ دے کر خود فقیر ہو جاؤ اور لوگوں سے مانگنے لگ جاؤ کہ بھائی میں نے تو سب دے دیا، صدقہ کر دیا، اب تم مجھے خدا کے واسطے کچھ پیسے دے دو، اپنی زکوٰۃ دے دو. تو اس لیول پر تو نہ ہو. دینے والا نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہے. تو کم از کم اتنا تو معاملہ رہے کہ دینے والے ہاتھ رہیں، لینے والے ہاتھ نہ ہو. تو فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تو اعتدال اپنائیے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. دو ایکسٹریم ہے ہمارے پاس. مال ہے یا تو بہت فضول خرچ یا بہت کنجوس، بیچ والے آدمی نہیں ملتے. تو اللہ رب العزت ہمیں حلال مال نصیب کرے اور اس میں اعتدال عطا کر دے، نہ ہم اسراف کریں نہ کنجوسی اور بخل کریں. پھر آگے فرمایا، آگے کی 2-3 آیاتیں ہیں آج کے درس کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور رحمان کے بندے وہ ہیں لا يدعون، نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی دوسرے کو معبود. الہن مانے معبود. رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التی، یہ 3 بڑے بڑے جرم اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جرم یہ نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی، اور وہ رحمان کے بندے قتل نہیں کرتے، النفس، کسی جان کو، التی، اور اس جان کو، حرم اللہ، جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا. رحمان کے بندے قاتل نہیں ہوتے، رحمان کے بندے قتل نہیں کرتے، رحمان کے بندے تکلیف نہیں پہنچاتے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کس کو قتل کر سکتا ہے آدمی؟ اسلامی ریاست قاتل کو، جس نے قتل کیا ہو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کرے گی، کیپٹل پنشمنٹ دے گی، یہ قتل جائز. مرتد کا قتل جائز. اس کے علاوہ اور بھی جو اسلامی سزائیں ہیں، جس کے اندر جو ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے اسٹیٹ کی، یا پھر مرتد ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ زانی کی جو کوڑے والی رجم کی سزا ہے، اس طرح کی اعلیٰ حاضر قیاس جو بھی سزائیں ہیں وہ ہیں بالحق کے زمرے میں. لیکن کسی کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دینا اور اس کو اسلام کا نام دے دینا، دہشت گردی کر دینا، اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنا، اللہ کہتا ہے وعباد الرحمان، رحمان کے بندوں کی تو شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جان کو، کسی بھی انسان کی جان، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان کی جان، کسی بھی انسان کی جان جو ہے وہ ناحق لینا یہ جائز نہیں. پھر فرمایا ولا یزنون، اور تیسرا جرم کیا ہے؟ تیسرا جرم ہے ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. یہ 3 جرم ہیں. اب زنا کا اس
تمام پہلو میں ذکر کیا ہے؟ جب قتل و غارت گیری بڑھ جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتے ہیں، تو تمدن، تہذیب، کلچر وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بندے کو بندے سے خوف آنے لگتا ہے، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کا پیس، سوسائٹی کا پیس چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر زنا عام ہو جائے اور خواتین کی عزت محفوظ نہ رہے، یا لوگ زنا بالرضا کرنے لگ جائیں، تو اس معاشرے سے خاندانی نظام، فیملی اورینٹیشن سب ختم ہو جاتی ہے۔ جب زنا کو آسان کر دیا جائے گا تو کون ایک فیملی کی رسپانسبلٹی کو لینا چاہے گا؟ کوئی نہیں لینا چاہے گا، تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے ان 3 جرموں کو بیان کیا کہ ایک شرک جو کہ اللہ کا حق مارنا ہے، ایک قتل جو بندے کا حق مارنا ہے، اور ایک زنا جو سوسائٹی کے اندر ایک فیملی نظام کو ختم کرنے جیسا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا، یہ تینوں کام کرے گا، یلقى اثاما، کہ وہ ضرور ضرور پھر جہنم کے عذاب کو پائے گا۔ اثاما کا معنی جو ہے عذاب، سیکنڈ لاسٹ آیت، بلکہ 3 آیتیں وہ بچی ہیں۔ یضاعف لہ العذاب، یضاعف کا معنی دگنا کر دیا جائے گا، لہ العذاب ان کے لیے عذاب، کن کے لیے؟ جو یہ 3 جرم کریں گے، کسی کو قتل کریں گے، یہ جو جرائم کریں گے، یضاعف، یضاعف معنی ڈبل کر دینا، دگنا کر دینا، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ، یخلد، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہ، اس جہنم میں، مہانن، مہانا کا معنی ذلیل ہو کر، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کہ جرم کرنے والے ذلیل ہو کر۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، عمل کیے نیک، فاولئک یبدل اللہ، تو اللہ تعالیٰ، یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا، ایکسچینج کر دے گا، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، کس سے؟ حسنات، نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 مراد ہیں جو مفسرین نے لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور توبہ کر لی، تو جتنے اعمال انہوں نے کیے تھے برے، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں سے بدل دے گا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنے اعمال انہوں نے برے کیے تھے، اللہ ان کی ایک توبہ کے ذریعے سے سب معاف کر دے گا۔ یا جب جب انہیں وہ جرائم یاد آئیں گے کہ میں نے حالت کفر میں یا حالت گناہ میں یہ گناہ کیے، تو جتنی مرتبہ وہ شرمندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر ہر دفعہ شرمندہ ہو کر استغفار کرنے کا ان گناہوں کے بدلے میں ایک ایک ثواب لکھ دے گا۔ امام مسلم نے ایک بڑی روایت نقل کی یہاں پر، بڑی خوبصورت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت، امام مسلم صحیح مسلم میں روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ کہے گا ہاں 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 ہاں، اور اب اسے خوف محسوس ہوگا یار یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فہرست ہے، ابھی بڑے بڑے گناہ تو اللہ نے کھولے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ تو جیسے ہی وہ سنے گا کہ یار یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے بدل رہے ہیں، تو اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ وہ بڑے بڑے بھی ہیں، اللہ کچھ اور باقی ہیں۔ جب نیکیوں سے ہی بدلا جا رہا ہے، ریوارڈ ہی مل رہا ہے، تو وہ بڑے بڑے ابھی باقی ہیں۔ پہلے کیا چاہ رہا تھا کہ وہ تو ہائیڈ ہی رہیں، وہ کھل نہ جائیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدلے گا تو کہے گا مالک ابھی تو اور گناہ بچے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ، ابو ذر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ حکم ارشاد یہ فرمان فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنے کے بعد مسکرائے، اور ایسے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، کہ اللہ کی رحمت ایسی کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے،
اور جب وہ کرم فرمائے گا کہ نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور یہ آیت کس وقت پڑھی؟ حضرت ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا کہ جب حضرت وحشی فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے. فتح وحشی کون تھے؟ جنہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. وہ آئے کہنے لگے کہ کیا اس کی بھی کوئی توبہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو، جس نے کفر کیا ہو، جس نے برے اعمال کیے ہوں. تو اسلام کا دامن دیکھیں کتنا وسیع ہے. حضور اپنے چچا سے کتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن جب اس نے حضرت وحشی نے یہ بات پوچھی تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آخری آیت آج کے درس کی ومن تابا، دوبارہ ریپیٹ ہوئی بات، ومن تابا، اور جو توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنہ یتوب، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف، متابہ، جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. جو آیتیں آپ نے سنی کوشش کرے ان پر عمل کرے. میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ مجھے پابند کر دے، استقامت عطا کر دے، ہم اس عمل کے پابند ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن کے بندوں کی یہ جو کوالٹیز اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ ہم میں آپ میں اس کوالٹیز کو پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے. اور یہاں یہ دیکھیے کیا ہے، توبہ کرنے کا حق. آخری جملہ کیا کہا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں جیسا پلٹنے کا حق ہے. تو پلٹنے کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں اور حرام کام بھی کرتے رہیں. ومن تابہ، اور جو توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. یہ کیسی توبہ ہے کہ اس کی توبہ پر توبہ ہونی چاہیے کہ یہ توبہ بھی کرتا ہے اور سارے الٹے کام پھر بھی جاری رکھتا ہے. تو میں تو ڈیلی توبہ کرتا ہوں، صبح بھی توبہ، شام بھی توبہ، صبح بھی توبہ، شام بھی توبہ. یہ توبہ تو ہو رہی ہے لیکن حرام کام وہ ویسے کے ویسے جاری ہے، غلط کام ویسے کے ویسے جاری ہیں، حرام کاروبار جاری ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا جاری ہے، اور یہ توبہ بھی ہو رہی ہے. بھائی توبہ نام صرف ناک رگڑنے کا نہیں ہے، یا توبہ کا نام صرف جو ہے وہ جو توبہ منہ سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا، اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کا، اور نیک عمل کرنے کا نام توبہ. تو اللہ تعالیٰ جیسا توبہ کرنے کا حق ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جیسے رحمان کے بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنا آپ کو مجھے نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول